السلام علیکم۔ آپ کے سامنے فیض احمد فیض کی نظم تنہائی موجود ہے۔ اس نظم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے فیض احمد فیض جو پاکستان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور اگر یہ کہا جائے کہ اپنے زمانے کے اردو ادب کے جو بڑے بڑے شعراء تھے ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فیض ان کا تخلص تھا، سیالکوٹ کے قریب ایک گاؤں میں پیدا ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پیدائش بھی پنجاب کے سیالکوٹ میں ہوئی ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے مراحل لاہور میں طے ہوئے۔ اس طرح آپ تعارف پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ کالج کے زمانے ہی میں انہوں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا۔ آج ہم اپنی پڑھائی کے معیار پر غور کریں اور اس وقت کے معیار پر، شوق پر، ذوق پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ فیض جیسی شخصیتیں اس تعلیمی ماحول میں پیدا ہوئیں کہ جو کالج کے زمانے ہی میں شعر کہنے لگے تھے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام، ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ، پہلا کلیکشن نقش فریادی کے نام سے 1941 میں شائع ہوا، چھپا۔ ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو فیض اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ شاعری کی طرف مائل ہو گئے، جھک گئے، اور ان کا رنگ سخن، ان کی شاعری کا رنگ انداز بھی بدل گیا۔ شروع میں عشق اور عاشقی کے مضامین زیادہ بیان ہو رہے تھے، لیکن جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا اور فیض اس سے متاثر ہوئے، اس تحریک کا اگر کم لفظوں میں بتاؤں تو مقصد یہ تھا کہ ادب سماج کے لیے ہے، اور ادب میں سماج کے کمزور طبقوں کی آواز اٹھائی جانی چاہیے ادب کے ذریعے سے۔ شاعر، افسانہ نگار، ناول نگار، یہ سب جو ہے حقیقت کو بیان کریں، لوگوں کے اوپر ہونے والے ظلم و ستم اور حکومتوں کی زبردستی اور لوگوں کے اندر آزادی کا جذبہ وغیرہ وغیرہ باتیں پیدا کریں۔ شاعری کو ایک مشن بنائیں، افسانے کو، ناول کو، ادب کو ایک ٹول، ایک آلہ کار بنا کر لوگوں کے حالات بدلنے کے لیے استعمال کریں۔ تو اس کی طرف جب وہ مائل ہو گئے، ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا، فیض اس سے جڑ گئے، تو ان کی شاعری کا رنگ بدل گیا۔ اب ان کی شاعری میں لوگوں کی تکالیف، لوگوں کی پریشانیاں، ظلم و ستم کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ لیکن فیض کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک شاعری پن جو ہوا کرتا ہے کلام کے اندر، آپ ابھی آگے اور پڑھتے چلے جائیں گے تو اس بات کو سمجھیں گے، اپنی شاعری میں وہ ختم نہیں ہونے دیا۔ اپنی شاعری کو ایک ایسا نہیں بنا دیا کہ کوئی شخص صرف نعرے لگا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس میں شعری حسن بھی باقی رہا اور معاشرے کی کڑوی حقیقتیں بھی بیان کی گئیں، جیسے کہ تنہائی نظم میں آپ ابھی سمجھیں گے اس بات کو۔ آگے ان کی لافانی نظمیں، یعنی بہت مشہور، لافانی کا مطلب جو فنا نہیں ہوں گی، ہاں، کہنے کا مطلب بہت مشہور نظمیں جو لمبے وقت تک باقی رہیں گی۔ ہم لوگ، صبح آزادی، دریچہ اور تنہائی قابل ذکر ہیں۔ غزل کے بھی شاعر ہیں، غزلیں بھی لکھی ہیں، اور اس صنف کو بھی، غزل کو بھی نیا انداز اور نیا آہنگ عطا کیا ہے۔ صبح آزادی، جب ہندوستان کی آزادی ہوئی لیکن ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے یہ نظم لکھی تھی، یہ داغ داغ اجالا، یہ شب گزیدہ سحر۔ اس صبح کو، جو صبح آزادی تھی، اسے انہوں نے داغ داغ کہا کہ یہ داغدار اجالے والی صبح، یہ وہ صبح نہیں ہے جس کا ہم نے انتظار کیا تھا، کہ یہ خوشی کے جس کے ساتھ تقسیم، اور تقسیم کے بعد پھر کتنی ساری جو لاکھوں لوگوں کا قتل عام ہوا دونوں طرف، اس کی تکلیف کو، اس کی پریشانی کو بیان کیا ہے اس نظم کے اندر۔ نظم دیکھیں گے تنہائی، محض 9 مصرے ہیں اس نظم کے اندر۔ پہلے ایک مرتبہ نظم پڑھ لیتے ہیں۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات، بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ یہاں یہ نظم پوری ہو جاتی ہے۔ نظم کو پڑھ کر آپ کو اندازہ ہوا کہ شروعات اس طرح ہو رہی ہے، پھر کوئی آیا، نظم کا عنوان تنہائی ہے، تو پوری نظم تنہائی کے موضوع پر گھوم رہی ہوگی۔ آپ جانتے ہیں نظم کا ایک عنوان ہوتا ہے، نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے، ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے، اسی کے ارد گرد پوری نظم گھوما کرتی ہے، برخلاف غزل کے، کہ غزل کا ہر شعر موضوع کے لحاظ سے مکمل ہوتا ہے، غزل میں ہر شعر کا موضوع الگ الگ ہوتا ہے۔ آپ کیفیت دیکھیں، دل زار سے مراد
मुसीबत ज़दा परेशान दिल, गम ज़दा दिल, आगे से तर्जमा करेंगे, तरकीब बोलते हैं इसको, पहले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर, दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया, दिल ज़ार, जो ज़ार गम का मारा दिल। फिर कोई आया दिल ज़ार, शायर अकेला है, समझने की कोशिश करें, अकेला है, रात का वक्त है, रात का वक्त अपने आप में जिस तरह का वक्त होता है, दिन तो गुज़र जाता है इधर उधर की उलझनों में, शोर शराबे में, लेकिन रात के वक्त अगर कोई शख्स अकेला है तो रात के वक्त अंधेरे की जो फ़िज़ा और एक माहौल होता है खामोशी की फ़िज़ा, उस वक्त जो है अज़ीज़ की याद ज़्यादा आती है, जायज़ महबूब की याद ज़्यादा आती है। फिर कोई आया दिल ज़ार, एक आदमी तन्हा अकेला बैठा हुआ, शायर अपने दिल से बात कर रहा है। जब कोई नहीं है आसपास तो किससे बात करता है? खुद कलामी की कैफियत पैदा होती है, अपने आप से बात कर रहा है, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर कहता है, ए गमज़दा दिल। फिर कोई आया, यानी इससे पहले कोई और आता हुआ गुज़रा था, आता हुआ गुज़रता हुआ इन्हें महसूस हुआ था, तो इन्होंने दिल से पूछा कि फिर कोई आया, कोई आहट सुनी इन्होंने तो दिल से पूछा, ए मुसीबत ज़दा दिल, कोई आया? नहीं, कोई नहीं। दिल फ़ौरन जवाब देता है, नहीं, कोई नहीं, 2 मरतबा नहीं। कैसी उदासी है, कैसी महरूमी है। राहरो होगा, कहीं और चला जाएगा। दिल जवाब देता है कि जो कदमों की आहट तूने सुनी है ये किसी और राह गुज़र की है, कोई और शख्स है जो राहरो है, रास्ता गुज़रने वाला है, और जिसको हमारे पास नहीं आना, कहीं और जाना है, राहरो है, कहीं और चला जाएगा। दिल ये जवाब देता है। पता चला इससे पहले ये कैफियत कई बार हो चुकी है, शायर इंतज़ार में है, बार बार दिल से पूछ रहा है। फिर का जो लफ्ज़ है उससे यही पता चल रहा है कि ये काम, ये सवाल फिर हुआ है, या ये आहट फिर महसूस हुई है कि शायर को लगा कि उसे जिसका इंतज़ार है शायद अब वो आ रहा है, कदमों की आहट सुनकर। क्योंकि कोई शख्स रात की खामोशी में, रात की तन्हाई में, अंधेरे में ज़रा सी आवाज़ भी बहुत ज़्यादा आती है, तो एक शायर जो बैठा हुआ इंतज़ार में है वो कोई आहट सुनता है, दिल से पूछता है। मुकालमे की कैफियत है, दिल से उस शायर की बातचीत हो रही है, अपने आप से ही बातचीत, खुद कलामी। अब शायर हमारे सामने कुछ मंजर खींचता है, एक फ़िज़ा कायम कर रहा है। इस नज़म के अंदर आप एक देखेंगे, एक माहौल है इस नज़म का, फ़िज़ा है इस नज़म की, कैफियत क्या तारी है पूरी नज़म पर। ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, ऐसा करते करते, ऐसा पूछते पूछते इंतज़ार में क्या हुआ कि रात ढल चुकी, रात ढलने को है। इंतज़ार में शायर बैठा है और ये इस इंतज़ार में अब पूरी की पूरी रात गुज़रने को है। इंतज़ार का आलम यह है कि इंतज़ार करते करते ढल चुकी रात, बिखरने लगा तारों का गुबार, यानी जब सुबह करीब होती है, तारों की चमक मांद पड़ जाती है, धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है और चंद तारे आसमान पर रह जाते हैं और वो भी गायब होना शुरू हो जाते हैं, उनकी रोशनी ख़त्म होती जाती है। तो तारों का गुबार बिखरने लगा, तारों की रोशनी ख़त्म होने लगी, लड़खड़ाने लगे ऐवानों में ख़ाबीदा चिराग, ख़ाबीदा सोए हुए चिराग। ऐवानों में, महलों में, वो जो आसपास इमारतें देख रहा है शायर जहाँ बैठा है, वहाँ पर भी सुबह की आमद के करीब ऐवानों में, महलों में जो चिराग रखे हुए हैं, जो सोए हुए चिराग हैं, वो भी लड़खड़ाने लगे, बस सोने के करीब हैं, बुझने ही वाले हैं। यानी पूरी एक गम की कैफियत, सुबह की करीबी की कैफियत है। शायर के ऊपर क्या गुज़र रही है कि पूरी रात, तकरीबन पूरी रात इंतज़ार में गुज़रने वाली है, मगर कोई अभी तक नहीं आया है। यहाँ तक कि रात ढल चुकी, तारों की चमक ख़त्म होने वाली है और ऐवानों में, आसपास महलों में जो चिराग जल रहे थे वो भी बस अब बुझने को हैं, टिमटिमा रहे हैं, किसी भी वक्त उनकी लौ बुझ सकती है, वो लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं और बुझने वाले हैं। सो गई रास्ता तक तक के हर एक राह गुज़ार यानी रास्ते, रास्ते भी रास्ता तक तक के अब सो गए हैं। शायर ने अपने दिल की कैफियत को बाहर सड़क पर, राह गुज़ार पर के डाल दिया है इस तरह से कि सिर्फ वो उस शख्स का इंतज़ार नहीं कर रहा, बल्कि रास्ते भी, राह गुज़ार भी उस शख्स का इंतज़ार कर रही है जिसके इंतज़ार में शायर बैठा है। शायर के दिल की गम की जो कैफियत है, शायर ने अपने आसपास तमाम चीज़ों पर उसको तारी कर दिया है, मुसल्लत कर दिया है और पूरी एक फ़िज़ा उदासी की बन चुकी है। तो रास्ता तक तक के, रास्ता देख देख कर, टुकटुकी बांधे देख देख कर के अब आए, राह गुज़ार भी सो गई। हिम्मत हार के, उम्मीद टूटी
اور راہ گزار بھی سو گئی، یعنی اس کی ہمت ٹوٹ گئی اور بالکل مایوس ہو گئی۔ اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، قدموں کے نشان جو سڑک پر پڑ جاتے ہیں آتے وقت، شاعر کہہ رہا ہے۔ تو اجنبی خاک نے، ادھر ادھر اڑنے والی مٹی نے، یا اجنبی لوگوں کی جو مٹی، یعنی اس راستے سے بہت سارے لوگ گزر رہے ہیں، تو جو قدموں کے نشان تھے کسی کے آمد کا پتہ دیتے ہیں، قدموں کے نشان کسی کے آنے کا پتہ دیتے ہیں، تو اجنبی خاک نے، مٹی نے، ادھر ادھر سے اڑنے والی مٹی نے ان قدموں کے نشان بھی دھندلا دیے، مٹا دیے، ختم کر دیے، دھندلے کر دیے کہ اب پتہ نہیں چل سکے گا کہ شاعر، میں اس میں جوڑ رہا ہوں کہ شاعر ان قدموں کے نشانوں کو دیکھ کر یہ بھی نہیں سوچ سکتا باہر نکل جائے، یہ بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ کون سے قدموں کے نشان، شاید وہ آ رہا ہے، شاید وہ آیا ہوگا، آج کہیں اور چلا گیا، کل آ جائے گا، تو قدموں کے نشان دیکھ کر دل کو تسلی ہو جائے۔ تو شاعر کہہ رہا اب تو اتنا نہیں بلکہ پوری رات گزرنے کو ہے، اور تمام کسی کے آنے جانے کے تمام نشان بھی ختم ہونے کو ہیں، سراغ ہی نہیں بچ رہا قدموں کا کہ کوئی اس راستے سے آیا بھی تھا، اس راستے سے کوئی گزرا بھی تھا۔ تو اجنبی خاک نے وہ نشان بھی مٹا دیے، کسی کے یہاں سے گزرنے کا نام و نشان بھی مٹا دیا ہے، دھندلا کر دیا ہے۔ تو شاعر اب جھنجھلا اٹھا ہے، شاعر کی امید ٹوٹتی ہوئی جب اس کو نظر آئی، اور وہ ایک انتظار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا وہ محبوب شخص، وہ عزیز شخص آئے گا، وہ جائز محبوب، میں پھر کہہ رہا ہوں غور کریے گا میرے لفظوں پر۔ تو شاعر، اصل میں ابھی میں نظم کے اس پر آؤں گا تو آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس کا انتظار کر رہا ہے دراصل۔ تو شاعر ایک محفل جما کر بیٹھا ہوا تھا۔ جب ہم کسی کا انتظار کرتے ہیں تو آپ اس کے آنے سے پہلے اس کے آنے کے لیے گھر کو تیار کر لیتے ہیں، کچھ چیزیں جو ہے وہ جمع کر لیتے ہیں، اچھے قالین جو کچھ آپ کے گھر میں ہوتا ہے بچھا دیتے ہیں، روشنی وغیرہ کا انتظام درست کرتے ہیں، اور جو چیزیں اس کو پسند ہیں یا جو چیزیں اس موقع پر استعمال کی جاتی ہیں خوشی کے وقت، خوشی منانے کے لیے، آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں۔ تو شاعر نے بھی یہاں انہی چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ جھنجھلا اٹھایا اب جب بالکل رات گزرنے کو ہے، ختم ہونے والی، صبح آنے کو ہے، اور انتظار مٹ نہیں رہا، انتظار پورا نہیں ہو رہا، اور اس کے آنے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو کہتا گل کرو شمع، یہ روشنیاں بجھا دو، یہ شمع، یہ چراغ بجھا دو، اور بڑھا دو میں و مینا و ایاغ، اور یہ تمام عیش و عشرت کا سامان، تمام خوشی کا سامان بڑھا دو، ہٹا دو یہاں سے، میرے سامنے سے۔ ویسے تو یہاں میں سے مراد شراب ہے، مینا سے مراد صراحی ہے، اور ایاغ سے مراد وہ پیالہ ہے، لیکن در حقیقت میں پھر کہوں گا یہاں شراب مراد نہیں بلکہ خوشی کا سامان مراد ہے۔ یہاں یہ کہہ کر یہ مراد لیا جا رہا ہے کہ جو کچھ وہ خوشی کا سامان لیے بیٹھا تھا کہ اس کا وہ عزیز شخص آ جائے گا، تو مل بیٹھ کر، آس پاس بیٹھ کر بات چیت کر کے جو ہے وہ خوشی منائی جائے گی، وہ خوش ہو جائے گا، وہ اس کو سیلیبریٹ کرے گا۔ تو اب وہ جو لے کر بیٹھا ہوا تھا وغیرہ سب ہٹا دو، یعنی یوں سمجھیے کہ جب اس کو اس کی امید ٹوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جب دل کی کیفیت اداس ہو، تو آپ کے سامنے کتنی ہی اچھی چیزیں رکھی ہوں، آپ کی کیفیت بدل نہیں سکتی۔ ان اچھی چیزوں سے اگر آپ کا دل اداس ہے تو آپ کو کوئی سی بھی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو دل اداس ہو، اندر سے اداسی ہو، تو باہر کی خوشی میں بھی دل نہیں لگتا۔ تو وہ تمام چیزیں شاعر کہہ رہا ہٹا دو میرے سامنے سے، مجھے کوئی خوشی، مجھے کوئی عشرت، مجھے کوئی عیش و عشرت کی چیز نہیں چاہیے، مجھے اب دل نہیں بہلانا۔ اور پھر کہتا ہے کہ اپنے بے خواب کواڑوں کو مقفل کر لو، تالا لگا دو۔ کون سے کواڑوں کو؟ جنہیں نیند نہیں آ رہی ہے۔ کواڑوں کے پیچھے اصل میں وہ شخص جو بیٹھا ہے شاعر، وہ خود اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، کواڑوں کو کہہ کر، دروازے کو کہہ کر، کہ بے خواب، یعنی جن کو نیند نہیں آ رہی، خواب نیند کو بھی کہتے ہیں، اپنے بے خواب کواڑوں کو اب تالا لگا دو، تالا لگا دو۔ جو جاگ کر انتظار کر رہے تھے کہ شاعر کے ساتھ وہ کواڑ بھی انتظار کر رہے تھے، سو نہیں رہے تھے، راحت ہو رہی تھی، شاعر کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ تو کہہ رہا ہے اپنے بے خواب کواڑوں کو، جو پوری رات نہیں سوئے ہیں، جن کی آنکھوں میں نیند نہیں ہے، اب ان کو تالا لگا دو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، اب ان دروازوں کو بند کر دو، اب یہ دروازے بند ہو گئے، بند کر دو کیونکہ کوئی آنے والا نہیں ہے، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ دروازے کھول کر تو وہ شخص رکھتا ہے جس کو کسی کے آنے کا انتظار ہو، امید ہو، اس امید پر بیٹھا ہوا دروازہ کھول کر رکھا تھا شاعر نے۔ ہر گزرنے والے شخص کی آہٹ کو سن رہا تھا کہ کب وہ شخص آ جائے جس کا اس کو انتظار ہے، لیکن جب وہ نہیں آیا، پوری رات انتظار میں گزر گئی، اب آئے گا، اب آئے گا، اب آئے گا۔ کیا کیفیت رہی ہوگی شاعر کے دل پر، کس قدر اداسی، محرومی، کہ 2 مرتبہ کوئی نہیں آئے گا۔ یہ دل کی محرومی کو دکھاتا ہے۔ پوری نظم جو ہے وہ اس میں جو بنیادی احساس ہے وہ محرومی کا احساس ہے۔ شاعر اداس، مایوس،
غمزدہ دل اور شاعر دونوں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہیں، اور اس کے نہ آنے پر جو کیفیت اخیر میں ہوئی ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ کس قدر یہ جو موضوع ہے تنہائی کا، اردو شاعری میں کوئی نیا نہیں ہے، لیکن جس انداز سے انہوں نے برتا ہے، جس تخیل سے، امیجنیشن سے انہوں نے دکھایا ہے، اپنے دل کی مایوسی کو جس طرح اپنے آس پاس تمام چیزوں پر طاری کر دیا ہے، یہ ایک عجیب اور نیا پن ہے اس میں۔ بہت شاہکار نظم ہے، بہت بڑی نظم ہے فیض احمد فیض کی۔ اب میں کہہ رہا تھا کہ اس نظم میں آپ کو نظر آ رہا ہے کسی شخص کا انتظار ہو رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ نظم اسی دور کے آس پاس لکھی گئی ہے جب ملک میں بہت زیادہ حالات خستہ تھے، خراب تھے، ظلم و ستم، مایوسی اور جو ہے لوگوں کی پریشانیاں شاعر دیکھ رہا ہے، اور اکیلے میں بیٹھ کر جب وہ ان پریشانیوں کے بارے میں سوچ رہا ہے جو لوگوں کے اوپر گزر رہی ہیں، اور وہ انہیں بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، سوائے قلم چلانے کے وہ ان حالات کو بدلنے کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا، تو وہ مایوسی کی کیفیت کو اس نے یہاں مثال دے کر کس کی مثال؟ کسی عزیز شخص کی آمد کے انتظار کی مثال دی ہے۔ اصل میں تو اس کو انصاف پسند حکومت، اصل میں اس کو ظلم و ستم کے خاتمے، لوگوں کی خوشحالی اور ان سب چیزوں کا انتظار ہے۔ بھکمری ختم ہو جائے، وبائیں ختم ہو جائیں، ظلم و ستم والی حکومتیں برباد ہو جائیں، انصاف پسند حکومتیں قائم ہو جائیں، بھائی چارہ اور برابری اور محبت، ان سب کا جو ہے وہ امن والا اقتدار، لیڈرشپ وجود میں آ جائے، ان سب کا انتظار ہے، اور پھر نہیں ہو رہا، نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا، تو شاعر نے اس نظم کو لکھ کر مثال دی ہے۔ در حقیقت پردے کے پیچھے اگر دیکھیں گے آپ، ان تمام چیزوں کا اس کو انتظار ہے جنہوں میں نے ابھی آپ کو گنوائیں، اور جب وہ نہیں ہو پا رہی، نہیں اس کے ارادے یا اس کے خیالات اور اس کی جو سوچ ہے ملک کو لے کر، لوگوں کو لے کر، جب وہ پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی، تب وہ اس کیفیت کو اس طرح بیان کرتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے اس کا مرکزی خیال، یعنی بنیادی خیال اس نظم کا کیا ہے، امتحان میں آپ کس طرح لکھ سکتے ہیں، اس کا ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں، آپ اپنے لفظوں میں لکھیے گا۔ ہاں، تو وقت زیادہ ہو گیا، میں اس مرکزی خیال کو، بنیادی خیال، مرکزی خیال کا مطلب سینٹرل آئیڈیا اس پویم کا، جس کے چاروں طرف یہ پویم گھوم رہی ہے، آپ اسے خلاصہ بھی کہہ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے لفظوں میں۔ تو آپ اس کو پڑھ لیں گے، اور مجھے لگتا ہے اس میں کچھ ایسا نہیں ہے جو مجھے سمجھانے کی ضرورت پڑے، سب کچھ سمجھایا جا چکا ہے۔ اسے پڑھیں دھیان سے، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، اور پھر اپنے سے لکھ کر اس تنہائی نظم کا جو ہے مرکزی خیال خود سے لکھنے کی کوشش کریں۔ ہر نظم ایک تجربہ ہوتی ہے، ہر خیال ایک جو ہے، اس میں جو خیالات پیش کیے گئے ہیں اس کو آپ محسوس کریں اور پھر اپنے لفظوں میں لکھیں۔ ان تجربات کو، ان خیالات کو، اس مایوسی کو، محرومی کو خود محسوس کریں اور پھر لکھیں، ٹھیک ہے نا؟ بہرحال ہمیں مایوس نہیں ہونا، ہمیں نا امید نہیں ہونا، حالات کسی بھی درجے خراب ہو جائیں، ابھی بھی کوئی حالات بہت اچھے نہیں ہیں، لیکن حالات اس سے اور زیادہ اللہ نہ کرے بگڑ جائیں، تب بھی ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی ذات عالی سے ہمیں امید ہے حالات بدلیں گے اور انصاف قائم ہوگا، باطل، ظلم و ستم کا خاتمہ انشاءاللہ ہوگا۔ اس نظم کے اندر وہی کیفیت، لیکن ایک وقت کی کیفیت، جب ہم شاعر کو مکمل پڑھتے ہیں، اس نظم میں اداسی، محرومی کی کیفیت ہے، لیکن آپ فیض کی دوسری نظمیں پڑھیں گے، فیض کو اور زیادہ آگے پڑھیں گے، تو آپ کو وہاں امید بھی نظر آئے گی، آپ کو وہاں بلند حوصلہ بھی نظر آئے گا۔ تو شاعر کو مکمل پڑھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ شکریہ۔